میں بھی اور پانی میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی ہم نے انہیں سوار کر لیا، انہیں سواریاں دی۔ انسان زمین میں چلتا ہے، انسان کو زمین میں چلنے کے لیے بھی سواریاں اللہ نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے اونٹوں کی سواریاں دی، گھوڑوں کی سواریاں دی، گدھوں کی سواریاں دی، کھچروں کی سواریاں دی، اور انسان کی تیار کردہ سواریاں جیسے ریلیں، بسیں، ہوائی جہاز وغیرہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو خشکی میں چلانے کے لیے بھی سواریاں دی اور پانی میں تری میں بھی چلنے کے لیے سواریاں دی، جو جہاز کی شکل میں، جو ناؤ کی شکل میں، جو کشتی کی شکل میں ہے۔ یہ احترام انسان اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہارا مقام دیا، ہم نے تمہارا رتبہ دیا، ہم نے تم کو تمام تر مخلوق میں افضل قرار دیا۔ جو عزت انسانوں کو ملی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملی ہے۔ اللہ اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ کس کو؟ بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو۔ یہ ایک شیر کتنا پاورفل جانور ہوتا ہے، کتنا وشال جانور ہوتا ہے، اگر انسان پر اٹیک کرے، انسان پر حملہ کرے، ایک ہی بار سے انسان کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ نے انسان کو ایسی، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسی طاقت دی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے پاس ایک ایسا آلہ دیا ہے، دماغ کا آلہ ہے، کہ انسان اس شیر کو بھی قبضہ کر لیتا ہے اور اس شیر کو قید کر کے پنجرے میں رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کتنا خطرناک زہریلا جانور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے پاس وہ طاقت دی ہے کہ انسان اس سانپ کو اپنے مٹھی میں کر لیتا ہے اور اس سانپ کو کبھی اپنے کندھے میں لگاتا ہے، کبھی اپنے کندھے میں رکھتا ہے، کبھی اس کو ٹوکریوں میں بند کرتا ہے۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ طاقت انسانوں کو دی ہے۔ کیا انسانوں، ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، ہم نے تم سب کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آدم کو مانیں گے ہی نہیں۔ مذاہب عالم، دنیا کی دیگر مذہبوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسلمانوں نے آدم کو مان لیا، حوا کو مان لیا کہ نہیں، آدم ہی ہمارا باپ ہے، آدم ہی ہمارا دادا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن کوئی اگر انکار کر دے تو یہاں صرف مسلمان ہی کی نہ بات ہو رہی ہے، نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے روئے زمین کے اندر بسنے والے لوگوں، امریکہ کے رہنے والوں، یورپ کے رہنے والوں، سعودی کے رہنے والوں، ہندوستان کے رہنے والوں، پاکستان کے رہنے والوں، اے سرزمین دنیا میں بسنے والے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ لہذا عیسائیوں کی ماں وہی ہے جو یہودیوں کی ہے، نصرانیوں کی وہی ہے جو مجوسیوں کی ہے۔ یہ قرآن کو ماننے والا اور یہ قرآن کو نہ ماننے والا، ایک میرے بھائیوں مسلمان کی ماں وہی ہے اور ایک غیر مسلمانوں کی بھی ماں وہی ہے، یعنی روئے زمین کے تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب ایک ہی ماں سے پیدا کیے گئے ہو، ایک ہی باپ سے پیدا کیے گئے ہو۔ میرے بھائیوں، سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی، سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی کہ لوگوں کے قلب کو، لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی کہ کوئی اگر مر جائے تو ان کی لاش کو کسی ایسے جگہ میں، کسی ایسے شیشے میں، کسی ایسے گھر میں رکھا جائے جو کچھ سالوں تک چل جائے، لیکن آج تک کوئی یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کسی مسلمان کو یا کسی آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آج تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائیوں، یہ پرتھوی، یہ زمین
زمین جو کسی ناک کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج وہ بھی تسلیم کر چکے کہ نہیں یہ تو خالق کے ہاتھ میں، اس کا بھی چلانے والا کوئی ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو زمین ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن جو لوگ سائنسداں ہیں، جو لوگ آسمانوں کا سیر کرتے ہیں، جو لوگ آسمانوں کی تفریح کرتے ہیں، جیسے اس زمین کی ہواؤں کو چھوڑ کر اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ زمین کتنی بھاری ہے، کتنا وزن دار ہے، اس زمین کے اوپر پہاڑ ہے، اس زمین کے اوپر بلڈنگ ہے، اتنی بھاری چیزوں کو لے کر اتنا وزن دار زمین میرے بھائیوں کیسے گھوم رہی ہے؟ آج سائنسداں بھی حیران ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، سائنسداں قرآن اور حدیث کی انہی باتوں پر عمل کرنے لگے ہیں جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے، حدیث غلط ہے، قرآن غلط ہے، آج وہ سر تسلیم خم کر دیتے کہ قرآن میں 1400 سال پہلے ایسا کیسے کہہ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے والی بات ہے، آپ دھیان سے سنیے اور ان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھیے جو آج تک یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر آپ صحیح سے پتہ لگائیں گے، جو اب تک یہ کہہ رہے ہیں، جو کلیئر نہیں کہہ رہے، دعویٰ نہیں کر رہے، یہ جو انسانی نسل چلی آ رہی ہے، یہ جو انسان پیدا ہو رہا ہے، آئے دن انسان پیدا ہو رہا ہے اور مر رہا ہے، سائنسدانوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ پہلے لوگ بندر ہوا کرتے تھے، پہلے لوگ بندر تھے، پھر دھیرے دھیرے آ کر انسانی شکل اختیار کر لی، انسان بن گئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے لوگوں ہم نے تم کو بہترین صورت دے کر پیدا کیا، ہم نے تم کو بہترین رنگ دے کر پیدا کیا، ہم نے تم کو خوبصورت بنا کر پیدا کیا۔ میرے بھائیوں انسانی شکل چاہے وہ انسان کتنا ہی کالا ہو، چاہے وہ انسان کتنا ہی میرے بھائیوں بدصورت ہو، لیکن ایک انسان سے تو خوبصورت ہے، لیکن ایک بندر سے تو خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں وہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس میں مضبوط نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کہ بندر سے انسان بنائے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ بندر سے انسان بنائے گئے ہیں۔ ہماری کتابوں میں جس کو آدم کہا گیا ان کی کتابوں میں منو لکھا گیا ہے، ہماری کتابوں میں جس کو ہوا کہا گیا میرے بھائیوں ان کی کتابوں میں شتروپا لکھا ہے، سیم یہی واقعہ یہی کہانی، لیکن ہاں فرق ہے، زمانے کے اعتبار سے فرق ضرور آیا ہے۔ لیکن آج بہت سے مذہب کے لوگ، بہت سے لوگ آج مان چکے ہیں کہ ہاں قرآن میں جس آدم کا ذکر ہوا ہے، قرآن میں جس ہوا کا ذکر ہوا ہے وہ دنیا کے اور مذاہب میں بھی ملتا ہے، دنیا کے اور بھی مذہب میں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ناس کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں سے پیدا کیا اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے لوگوں کلکم لآدم، تم سب آدم سے ہو، لآدم تم سب آدم سے ہو، وہ آدم من تراب اور آدم مٹی سے ہے، اور آدم مٹی سے ہے، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم مٹی سے ہے۔ گویا پتا چلا کہ ہم اور آپ مٹی ہے، نہیں مانیں گے کیسے ہم مٹی ہے۔ میرے بھائیوں ایک ایسا آدمی بھی تھا جنہوں نے سوال کر دیا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جہنم میں جو ہمیں سزائیں ملیں گی، جہنم میں جو ہمیں سزا ملے گی وہ آگ سے دی جائے گی، ابلیس تو آگ سے پیدا ہوا ہے تو جہنم میں کیوں اس کو سزا ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جہنم میں آگ ہے اور ابلیس آگ سے پیدا کیے گئے، لیکن آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ اس نے اس کا جواب دیا، ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس کو اس نے ڈھیلا پھینک دیا۔ میرے بھائیوں اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مارا نہیں، اصل یہی اس کا جواب ہے، ایک انسان مٹی سے بنایا گئے، مٹی کے ڈھیلے سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، مٹی کے ڈھیلے سے اس کو چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو ابلیس بھی آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھوڑے گی، جہنم کی آگ سے اسے بھی تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے خطبے میں فرمایا
कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब, ऐ लोगो तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी से है। सुनो, अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी व लि अरबिय्यिन अला अजमी वले आजमीन अला अरबी। सुनो, हाँ, किसी अरब के रहने वालों को, एक सऊदी के बादशाह को हिंदुस्तान के बादशाह पर कोई फजीलत नहीं है। एक अरब का रहने वाला एक हिंदुस्तान के रहने वाले से बढ़कर कोई मकाम नहीं रखता है, बढ़कर उनकी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, अल्लाह के नजदीक इनकी इज्जत है इल्ला बित्तक़वा, जो अल्लाह के नजदीक ज्यादा डरने वाला हो, जो अल्लाह के नजदीक ज्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला हो। किसी अरब के रहने वालों को आजम के रहने वालों पर कोई फजीलत नहीं है। फिर फरमाया वली अस्वद अला अहमर वली अहमर अला अस्वद, न किसी काले को गोरे पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है। मेरे भाइयों, ये मुसलमान अगर नमाज पढ़ाने का हक रखता है, इमाम बनने का हक रखता है, सऊदी की सरजमीन पे जाता है, वहां मस्जिद में आजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो इमामत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो कोई सऊदी वाला उसको भगा नहीं सकता, क्योंकि और ये नहीं कह सकता है कि तुम हिंदुस्तान से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, नहीं कह सकता है। अगर वो इमामत का हक रखता है तो एक सऊदी वाला उसको मस्जिद से भगा नहीं सकता है। मेरे भाइयों, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर किसी बादशाह के पास कोई गुलाम खड़ा हो जाता है, उनके पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो जाते हैं, बादशाह ये नहीं कह सकता है कि तुम भाग जाओ। दुनिया में और मज़ाहिब का मुताला कीजिए, और भी मज़ाहिब कई स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कितने ऐसे मजहब आपको मिलेंगे जिनमें छोटी जात के लोग अगर उनके धर्म स्थल पे आ जाए, उनके इबादत खाने में आ जाए, तो उनकी इबादत खाने को धुलना भी पड़ता है। लेकिन कुरान कहता है लोगों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, अल्लाह बुला रहा है, ईश्वर तुम्हें बुला रहा है, और उस ईश्वर के सामने कोई बड़ा और छोटा नहीं, उस ईश्वर के सामने कोई काला और गोरा नहीं, सबको एक ही सफ में खड़ा होना है, कंधे से कंधे मिलकर रहना है। यही एहतराम इंसान, एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई भी मजहब को आप पढ़िए, ये भाईचारा आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, दुनिया में आज देख लीजिए कितने ऐसे मुल्क आपको मिलेंगे, कितने ऐसे देश आपको मिलेंगे, कितने ऐसे कंट्री आपको मिलेंगे जिसमें काले और गोरे का फर्क है, काले और गोरे का फर्क है। अगर कोई काला आदमी है, उसको पोस्ट नहीं दी जाएगी, उनको डिग्री नहीं दी जाएगी, उनको तख्त पर नहीं बिठाए जाएंगे, उनके सर पर ताज नहीं पहनाए जाएंगे। दुनिया में बहुत से मजहब है जिसमें काले और गोरे का झगड़ा है, लेकिन अल्लाह के नबी क्या करें, सहाबा के मजमे में हज्जतुल विदा के मौके पर कि किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, कल कयामत का दिन होगा, रब के सामने हाजिर होना होगा। दो तरह के लोग आएंगे, कुरान उसका नक्शा खींचता है, वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूहु यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। लोगों, कल क़यामत के दिन दो तरह के लोग आएंगे, दो किस्म के लोग आएंगे। एक वो आएगा जिनका चेहरा खिलखिलाता हुआ आएगा, एक वो आएगा जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ आएगा, एक वो आएगा जो हस्सास बस्सास आएंगे, एक वो आएंगे जो खुशी खुशी होंगे, जिनके चेहरे पर मुस्कान होंगे। एक तरह के लोग होंगे जिन पर स्याही चढ़ रही होंगी, जिनके चेहरे पर गर्द पड़े होंगे, धूल पड़े हुए होंगे, और यही लोग सबसे बदकार है। मेरे भाइयों, काले और गोरे का झगड़ा अगर करना है तो उस दुनिया के लिए सोचिए कि हम इस दुनिया में कोई ऐसा अमल करेंगे कि उस दुनिया में हमारा चेहरा काला ना हो।
उस दुनिया में हमारा चेहरा बदसूरत ना हो, कल क़यामत के दिन रब के सामने आए तो हमारा चेहरा खिलखिलाता हुआ आए, हमारा चेहरा रोशन हो, हम हशास व बशास होकर आए। मेरे भाइयों, हमारे चेहरे पे मुस्कान हो। दुनिया में नौजवानों को हमने देखा मेरे भाइयों, खूबसूरती के लिए उन्होंने अपना स्टाइल बदल लिया, अपना तरीका बदल लिया, अपना लिबास बदल लिया, अपना हुलिया बदल लिया और सलमान खान को अपना आइडियल बना लिया, शाहरुख खान को अपना आइडियल बना लिया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अगर आइडियल बनाना है तो नबी अकरम को बनाओ, अगर आइडियल बनाना है तो हजरत उमर फारूक को बनाओ, अगर आइडियल बनाना है तो उस्मान गनी को बनाओ। सलमान खान और ये शाहरुख खान हमारा आइडियल नहीं है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो बालों को इस तरह कटिंग करवाते हैं कि देखा जाए तो ये मुसलमान ही नहीं है। मेरे नौजवानों, ये खूबसूरती चली जाएगी, आपको कब्र में रख दिया जाएगा। कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद आपके वो बाल झड़ जाएंगे, आपके वो बाल अपने जिस्म से अलग हो जाएंगे। ये खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं है। खूबसूरती तो वो है वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा ववजूहु यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। ऐ लोगों, कल क़यामत का दिन होगा, रब की अदालत में लोग आएंगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनका चेहरा खुश होगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके चेहरे पर गर्व पड़े होंगे, जिनके चेहरे पे स्याही चढ़ रही होंगे। यही लोग सबसे बदकार होंगे। इसलिए खूबसूरती इख्तियार कीजिए, इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन जो जायज़ है, जो तरीक़ा मोहम्मदी जो हमें इस्लाम ने बताया है, और हम इस्लाम के कानून को अगर फॉलो करें तो इस दुनिया में भी कामयाब, उस दुनिया में भी कामयाब। माफ कीजिएगा, कटिहार जाने के लिए आपको बहुत से रास्ते मिल जाएंगे, आपको बहुत सी रोड मिल जाएगी। आप अगर बाइक से नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए 4 व्हीलर का इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन प्रधान नगर जाने के लिए, पैराडाइज जाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये इस्लाम नहीं कह रहे, सिर्फ दुनिया के और दीगर मजहब में भी कहा गया है, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना बहामद पार ना होया। ऐ लोगों, दुनिया में कुछ भी रास्ता इख्तियार कर लो, दुनिया में किसी को भी फॉलो कर लो, किसी को भी आइडियल बना लो, कोई भी तरीका चूज कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, हर मुमकिन तरीका इख्तियार कर लो, लेकिन हाँ, अगर मोहम्मद को फॉलो ना करोगे, मोहम्मद के रास्ते पे ना चलोगे, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक तुम प्रधान नगर नहीं जा सकते हो, तब तक तुम पैराडाइज नहीं जा सकते हो, जन्नत नहीं जा सकते हो। ये हम नहीं कह रहे, कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आए लोगों, जो इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर रहे हो, जो इस्लाम को छोड़ कर किसी ऐसे मजहब को तलाश कर रहे हो जिसमें तुम चाह रहे हो कि सुकून है, जिसमें तुम चाह रहे हो कि भलाई है, नहीं नहीं, अगर तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, गैर मजहब को तलाश कर लिया, तो ये आपका दीन आपसे कबूल नहीं किया जाएगा और आप हर हाल में खसारे में होंगे। इस्लाम को छोड़कर अगर आपने किसी और मजहब को इख्तियार कर लिया तो आप कहीं की नहीं रह जाएंगे। देख रहे हैं ना, ये चला था नाम रिजवी कहकर, जिन्होंने ये मजहब इख्तियार किया, वो किया, आखिर अंजाम अपना ही भुगत रहा है और सोच रहे हमें क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हम नहीं कह रहे, इस्लाम सिर्फ नहीं कह रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका इख्तियार करना दुनिया की और दीगर मजहबों में भी इसकी तालीम है। मेरे प्यारे साथियों, ये काले और गोरे का झगड़ा अल्लाह के रसूल ने खत्म कर दिया, कुंबे और कबीले का झगड़ा अल्लाह के रसूल ने खत्म कर दिया, अमीर और गरीब का झगड़ा अल्लाह के रसूल ने खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, ये ऊंच नीच का मामला अल्लाह के रसूल ने खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर जो नीची जात के लोग हैं उनको गद्दी पर नहीं बिठाए जा रहे हैं, जो नीची जात के लोग हैं उनको बड़ी डिग्री नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इनको ये डिग्री नहीं मिलेगी। ताज्जुब की बात तो यह है कि उनको धर्म स्थलों में, धर्म संस्थानों में, इबादत खाने में भी नहीं जाने दिया जाता है।
یہ اسلام ہے. شکر منائیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. یہ ایک سب میں کھڑے ہونے کا ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے. میرے بھائیوں، دیش کی آزادی میں مسلمانوں نے خون کی قربانیاں دی ہے. مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور ہمارے دیش کے ہر چھوٹے بڑے اونچ نیچ کے لوگ سب نے مل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے. لیکن آج جو نیچی ذات کے لوگ جو کرانتی کاری دیش کو آزاد کرنے میں اپنے ایک ایک خون کا قطرہ ندیوں میں بہایا ہے، درختوں میں اپنی لاشوں کو لٹکانا گوارا کیا ہے، آج انہیں بھی اتہاس کے پنوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ خودی رام بوس ہمارے بہار کے مظفر پور کا رہنے والا تھا. میرے بھائیوں، 18 سال کی عمر میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں غم نہیں ہو رہا ہے، تمہیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے، تم کم عمر میں چھوٹے عمر میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہے ہو، انہوں نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے خوشی ہے، میں خوش ہوں اس لیے کہ میں دیش کو آزاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں انگریزوں کو بھگا رہا ہوں. میرے بھائیوں، آج دیکھ لیجیے ایسے کرانتی کاریوں کو ان کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیش کو آزادی ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے. اس کا مطلب خودی رام بوس، اس کا مطلب جھانسی کی رانی، اس کا مطلب یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی جی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اتنے بڑے بڑے مہان لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے کرانتی کاری تھے، سب بھیک مانگ رہے تھے اور آزادی 2014 میں ملی. میرے بھائیوں، کالے اور گورے کا جھگڑا آپ نے ختم کر دیا، اونچ نیچ کا جھگڑا آپ نے ختم کر دیا. آپ نے کہا لوگوں تم سب ایک ہو، تم سب ایک ماں سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا برابر حق ہے، تم سب ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو. اگر تم میں کوئی کالا ہے، اگر تم میں کوئی گورا ہے تو کالا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کالا ہوں مجھے کوئی پد نہیں ملنا، مجھے کوئی پد نہیں ملا، وہ افسوس نہیں جتا سکتا ہے. گورا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کالا ہے اس کو کیوں پد دیا جا رہا ہے، اس کو کیوں ڈگری دی جا رہی ہے. میرے بھائیو، اس چیز کا جھگڑا آپ نے ختم کر دیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ بلال جب ایمان لے آتے ہیں ان کو کافر اتنا مار رہے ہیں، اتنا ستا رہے، اتنا مارتے، اتنا پیٹتے ہیں. بلال کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا جاتا ہے، ان کی گردن پہ رسی ڈال دیے جاتے ہیں، چھوٹے بچے کو رسی تھما دیا جاتا ہے، وہ بچے رسی کھینچتے ہیں اور بلال سے کہتے بلال ایمان چھوڑ دو، بلال سے کہتے ایمان چھوڑ دو. لیکن بلال کا جواب ایک ہی تھا کہ احد احد، ایک اللہ کو مان لیا ہوں. بلال یہ کہتا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو مان رہا ہوں، چاہے تم مجھے مارتے مارتے ختم کر دو، میری جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے. میرے بھائیو، حضرت بلال کالے صحابی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم خانہ کعبہ میں اذان دو. آج ہمارے یہاں کسی کالے کو جلدی سے کوئی پوسٹ دی جاتی ہے؟ حضرات ہلو 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 میرے پیارے ساتھیوں، بلال غلام تھے، کالے تھے لیکن خانہ کعبہ کی ذمہ داری دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں یہ ہے جس کا خاندان بڑا ہو، جس کی فیملی بڑی ہو، آج انہی کو مرتبہ مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جس کے پاس ہنر ہو وہ حق رکھتا ہے، اگر چاہے وہ چھوٹی فیملی سے ہو، غریب گھرانے سے ہو، تو ان کو وہی حق ملنا چاہیے، ان کو وہی ڈگری ملنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش خاندان سے ایک عورت نے چوری کر لی. بنی مخزوم کی عورت تھی، چوری کر لی. قریش کی عورت تھی. قریش خاندان میں کھلبلی مچ گئی کہ خاندان تو بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، شریعت یہ کہتی کہ اگر کوئی چوری کرے اسلامی ممالک کو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نافذ کر دی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. میرے بھائیوں، قریش والوں نے مشورہ کیا کہ قریش کی عورت ہے،
اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی عزت مٹی میں مل جائیں گی. بڑا خاندان ہے, بڑی فیملی ہے, اگر ان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی. قریش والوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی تیار کیا جائے جو اللہ کے نبی سے جا کر کہیں کہ اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ وہ قریش کی عورت ہے, اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی بدنامی ہو جائیں گے, قریش کی عزت مٹی میں مل جائیں گے, اس لیے اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے. تیار کیا تو کس کو کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسامہ اللہ کے نبی کے بہت بڑے چاہتے تھے. اسامہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر کہیے اللہ کے نبی سے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی بات مان جائے. اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی قریش کی عورت ہے, قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے, انہوں نے چوری کر لی ہے, اگر آپ ہاتھ کاٹیں گے قریش کی بدنامی ہو جائیں گی, قریش بڑا خاندان ہے, ان کی عزت مٹی میں مل جائیں گی, اس لیے آپ اس کو معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی اتنا غصہ گئے کہ آپ کا رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسامہ, اللہ نے یہ حد جاری کر دیے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, لیکن کیا اللہ کے حد کو تم مٹانے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے حد کو تم ختم کرنے کے لیے آئے ہو؟ اے اسامہ سنو, اس سے پہلے جو لوگ, کچھ بولنا ہے کیا؟ اس سے پہلے جو لوگ اور بھی لوگ آئے, امتی آئے, اس لیے وہ برباد ہوئے, اس لیے وہ ہلاک ہوئے, کیونکہ ان میں جب کوئی بڑا خاندان کے لوگ چوری کرتے, بڑا خاندان کے لوگ گناہ کرتے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا, اور کوئی غریب گھرانے سے لوگ اگر گناہ کرتے تو اس کو سزا دی جاتی تھی. میرے بھائیوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے عدالتوں میں, کورٹ میں, جیل میں کہ کتنے قیدی ایسے سڑ رہے ہیں جن کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, بیچارے غریب لوگ جیلوں کی سلاخوں میں سڑ رہے ہیں, جیل میں چکی پیس رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غریب قسم کے لوگ ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے پر جیلوں کی چکی پیس رہے ہیں. ہندوستان کے اندر جو نعرہ یہ اٹھ رہا ہے کہ دیش کی بیٹی کو پڑھاؤ, دیش بچاؤ, اگر ہمارے دیش میں کسی مہیلا کے ساتھ, کسی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, ان کے ریپسٹوں کو, ان کے بلاತ್ಕಾروں کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے, ان کے بلاತ್ಕಾروں کو جلدی سے گرفتار نہیں کرتے ہیں, ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے. بلقیس بانو کے ساتھ جب ریپ کیا گیا گجرات کے اندر, بلقیس بانو کے ساتھ جب ریپ کیا گیا, ان کے مجرم جب رہائی ہوتے ہیں, ان کی رہائی کے موقع پہ خوشی پہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس لیے مسلمانوں اور اس دیش کے لاچاروں, بے بسوں, اس دیش کے اقلیتوں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دیش میں رہنا ہے تو ہوش کے ناخن لیجئے. میرے بھائیوں, دیکھ رہے کیسی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول چاہتے تو قریش کو اس عورت کو معاف کر دیتے. آپ نے کہا اسامہ تم قریش کی ایک عورت کے بارے میں سفارش کر رہے ہو, جبکہ اللہ نے حد نافذ کر دی کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ بڑے خاندان کی عورت ہو سکتی ہے, بڑے گھر کی عورت ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک سب عورت برابر ہے, اللہ کے نزدیک سب مجرم برابر ہے. کوئی اگر غریب گھرانے کی لڑکی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. آئے اسامہ سنو, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, لو ان فاطمہ بنت محمد, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر فاطمہ بنت محمد, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. تم کس عورت کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اگر میری بیٹی, کہاں چلا گیا, کیا ہو گیا, میں کر
کہاں آواز آ رہی ہے؟ نہیں ہے. ہلو اوپر بیٹھے کہاں دس منٹ. ہلو 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 کہاں اس میں نہیں ہے. ہلو ہلو جی ہلو ہلو جی ہلو نہیں اگر نکل جائے کیا اتر جائیں. آئیے. ہیلو. تو میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید جب یہ کہیں اللہ کے رسول کو تو آپ کا رنگ سرخ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جو جملہ استعمال کیا وہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کریں تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری بیٹی ہے, میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری اولاد ہے. میرے پیارے ساتھیوں کیا آج اس طرح کے انصاف ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں اس لیے آپ نے کالے اور گورے کا جھگڑا ختم کر دیا. آپ نے تمام لوگوں کو ایک ہی درجے میں رکھا. ہاں اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس تقوی ہے, اگر کسی کے پاس دینداری ہے, کوئی متقی ہے, تو اللہ کے نزدیک وہی سب سے بڑا کامل انسان ہے. میرے پیارے ساتھیوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. میرے بھائیوں آپ نے کسی غلام اور مالک کے اندر کوئی فرق نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر آپ کا کوئی غلام ہو, آپ کا کوئی غلام ہو, آپ کا کوئی دشمن ہو, تو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اللہ کے رسول نے کبھی ذاتی دشمنیاں نہیں نبھائی ہے. آپ نے یہاں تک کہا کہ تم کو اگر کوئی گالی دے تو تم کسی کو گالی نہ دو, تم اسے اچھے طریقے سے پیش آؤ, تم گالی کا جواب اچھے طریقے سے دو. میرے بھائیوں جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آتنکواد ہے, اسلام دہشت گرد ہے, اسلام نے یہ کہا, اسلام نے یہاں تک کہا کہ دنیا میں سب آزاد ہے, سب کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے. تم کسی اماموں کو گالی نہ دو, تم کسی کے پیروں کو گالی نہ دو, تم کسی کے معبودوں کو گالی نہ دو, کیونکہ ان کے جواب میں وہ بھی تم کو گالی دے گا. میرے بھائیوں آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ نے تلوار نہیں چلائی, آپ نے تیر نہیں چلایا, آپ کے اخلاق سے دشمن بھی مسلمان ہو گئے, آپ کے اخلاق سے دشمن بھی مسلمان ہو گئے. 2 منٹ میں آپ کا ٹائم لوں گا. میرے بھائیوں آپ کے پاس ایک بہت بڑا دشمن آتا ہے,
آپ کے پاس ایک بہت بڑا دشمن آیا جن کا نام ثمامہ بن اسال ہے. یہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے. یہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ صحابہ کو ملے, اللہ کے رسول کو ملے, ہم ان کو قتل کر دیں گے. حلیہ بدل کر, لباس بدل کر, شکل بدل کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے. صحابہ نے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. آپ ان کے پاس آئے, پوچھا ثمامہ کس ارادے سے آئے ہو, کس نیت سے آئے ہو, کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ کا جواب ہے, دشمن کا جواب ہے, ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم علی شاکر. اے اللہ کے نبی مجھے آپ قتل کر دیجئے اس لیے کہ میں قتل کرنے کے لائق ہوں. اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے, چھوڑنا چاہے میری بھی بیوی ہے, میرے بھی بچے ہیں, اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیجئے. آپ بڑے رحم دل والے ہیں, آپ بڑا کرپالو ہے, چھوڑنا چاہے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, تم میری طرف ایک بار دیکھ لو, میرے چہرے کی طرف ایک بار دیکھ لو, میرے شہر کی طرف ایک بار دیکھ لو. انہوں نے کہا ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, ما رأیت بلدن اقبح من بلدک. اے اللہ کے نبی قتل ہو جانا گوارا, مر جانا گوارا, لیکن نہ تیرا چہرہ دیکھوں گا نہ تیری بستی دیکھوں گا. ایک دشمن ہے یمامہ کا گورنر, قتل کرنے کے ارادے سے آئے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا بہت دشمن ہے, لیکن آپ نے کہا, آپ نے وافر دے دیا کہ مجھے ایک بار دیکھ لو میں تم کو چھوڑ دوں گا, ایک بار دیکھ لو میں تم کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے دیکھا نہیں اور کیا کہا, اے محمد سب سے گندا چہرہ آپ کا ہے, سب سے گندی بستی آپ کی ہے, سب سے گندا شہر آپ کا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا ہے وہ سراجم منیرا, جس چہرے کے بارے میں حسان بن ثابت شعر میں پڑھا کرتے تھے, وہ حسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء. اللہ کے نبی آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل کسی بچہ کو نہیں دیکھا ہے, اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں اتنا بڑا دشمن جو آپ کو قتل کے ارادے سے آئے, آپ کو مارنے کے ارادے سے آئے, پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا. آج دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ایسا پاور دیا گیا ہے, ہندوستان میں ایسی طاقت ملی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے پتلے جلاؤ, جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے جوڑ سے اسلام کو پھیلا ہے. میرے بھائیوں ایسے لوگ کہتے نہیں کہوایا جاتا ہے. میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, باری الہ ہم سب تمام لوگوں کو, ہم سب تمام انسانوں کو اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر قائم رہنے کی توفیق دے. وہی یونائٹڈ وی اسٹینڈ, وہی ڈیوائیڈڈ وی فال. اتحاد سے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے, بڑھ جائیں گے تو گر جائیں گے. میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.